پاکستان کا بہت بڑا سیاسی خاندان، شریف خاندان، یہ اپنی سیاست میں ہر چیز کو روا سمجھتا ہے، جس سے ان کی سیاست میں کچھ مہمیز آئے، کچھ تیزی آئے، کوئی سیاسی فائدہ ان کو ملے۔ انہوں نے اپنے مردوں پر بھی سیاست کی ہے۔ میاں شریف کا جدہ میں انتقال ہو گیا تھا، اس کے اوپر بھی ان کے سیاسی بیانات آتے رہے، اور اب میاں نواز شریف کی والدہ کا لندن میں انتقال ہو گیا ہے، تو وہی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس پر بھی سیاست کی جا رہی ہے۔ اصولی طور پہ میاں نواز شریف کو اپنی والدہ، جن کو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے ان کی پیاری ہستی تھیں، ان کے جنازے میں ان کے ساتھ پاکستان آنا چاہیے تھا، لیکن وہ پاکستان نہیں آئے۔ ان کی نعش کو وہاں بھیج دیا گیا، ان کی میت پاکستان آ گئی، اسے جاتی عمرہ میں دفنایا جا رہا ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب ساتھ نہیں آئے۔ ان کے ڈاکٹر کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سفر کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور پھر مریم نواز شریف کی طرف سے بھی ایک بیان آیا کہ میں نے میاں نواز شریف کو درخواست کی ہے کہ وہ بالکل پاکستان واپس نہ آئیں۔ یہ ظالم اور انتقام میں اندھے لوگ ہیں، جن سے کسی قسم کی انسانیت کی توقع نہیں ہے۔ وہ عمران خان اور ان کی حکومت کو ظالم قرار دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ان میں انسانیت کی کوئی رمق نہیں ہے، ان سے انسانیت کی کوئی توقع نہیں ہے۔ یہ وہی حکومت ہے، وہی عمران خان ہیں جنہوں نے خدا ترسی کی وجہ سے میاں نواز شریف کو لندن علاج کے لیے جانے دیا، لیکن یہ احسان فراموش لوگ اس کو بھی کسی دوسرے طریقے سے ہی لیتے ہیں۔ احسان فراموشی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، ان کی فطرت میں شامل ہے۔ دیکھیے، آج میاں نواز شریف صاحب 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم بن کے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وزیر اعظم بننے میں کس کا ہاتھ تھا؟ جنرل ضیاء الحق نے ان کو آگے بڑھایا، اور 3 دفعہ وزیر اعظم بننے میں بنیادی کردار جنرل ضیاء الحق کا تھا، اور ان سے آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے انہوں نے احسان فراموشی کی ہے۔ اور پھر میاں نواز شریف کی طرف سے عمران خان کے خلاف جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ اگر عمران خان رحم دلی نہ دکھاتے اور یہاں پہ جس طرح یہ کہتے تھے کہ مر جائیں گے مرنے دیتے، تو پھر کیا ہو جاتا؟ لیکن انہوں نے رحم دلی سے کام لیا، انہوں نے انسانیت سے کام لیا، انہوں نے ان کو باہر جانے دیا، اور باہر جا کے یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فوج نے ان کو لندن جانے دیا، تو فوج کے بارے میں بھی یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارا عمران خان سے جھگڑا نہیں ہے، ہمارا فوج سے جھگڑا ہے، اس کو ہم گرا کے دم لیں گے۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں، مردوں کے اوپر، جنازوں کے اوپر، میتوں کے اوپر ان کا سیاست کرنے کا وتیرہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ مریم نواز کی طرف سے یوں کہا گیا ہے کہ واپس نہ آئیں، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ جیسے میاں نواز شریف صاحب ایئرپورٹ پر بیگ لے کے پہنچ گئے تھے، اور مریم نواز کی طرف سے یہ بھاشن سن کے وہ واپس چلے گئے، اور پھر ڈاکٹر بھی اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف سفر نہیں کر سکتے، جس طرح ان کے بھی سامنے میاں نواز شریف صاحب ٹیکسی پکڑ کے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہونے والے تھے، اور ان کے کہنے پر رک گئے ہیں۔ اللہ ان کی والدہ کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ اپنی والدوں کو بھی ان کرپٹ لوگوں نے نہیں چھوڑا، ان کے نام پہ بھی جائیدادیں بنائی ہوئی تھیں، حالانکہ اس خاتون کو ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسی جائیدادوں سے کوئی دلچسپی نہ رہی ہو، لیکن ان لوگوں نے ان کے نام پر بھی اربوں روپے کے پیسے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور ان کو بھی پاکستانیت کی بات کرنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔